کڑی دوپہر میں جھونپڑی کے باہر کھڑی سوتیلی ماں کی منتیں کر رہی تھی کہ خدارا مجھے اندر آنے دے، دھوپ بہت تیز ہے۔ صبح سے بھوکی پیاسی ہونے کی وجہ سے میرا گلا سوکھ رہا تھا، ایسا لگتا تھا جیسے گلے میں کانٹے چبھتے ہیں، مگر روزہ ہونے کی وجہ سے ظاہر ہے پانی نہیں پی سکتی تھی۔ اماں خدا کا واسطہ ہے، ابھی اتنی گرمی میں کہاں سے راشن کا انتظام کروں؟ ہر کوئی اس پہر اپنے گھروں میں بند ہے، اتنی گرمی میں کوئی انسان کسی سے سیدھے منہ بات تک نہیں کر رہا، بھلا کوئی مجھے راشن کیوں دے گا؟ میری بات سن کر میری ماں نے کہا کہ اگر تو نے آج زکوٰۃ اکٹھی نہ کی تو میں تجھے کسی صورت اس جھونپڑی میں قدم نہ رکھنے دوں گی۔ میرے پاس اپنا پیٹ بھرنے کے لیے دھیلا نہیں تو میں تیرا بوجھ کیسے اٹھاؤں؟ مجھے اپنی دونوں بچیوں کو بھی پالنا ہے، چل جا، دفع ہو جا یہاں سے، جب تک راشن اور زکوٰۃ کا بندوبست نہیں ہوتا مجھے اپنی شکل نہ دکھانا، سمجھی؟ یہ کہہ کر وہ اندر چلی گئی اور میں زاروں قطار روتے ہوئے وہاں سے اٹھ گئی، کیونکہ یہاں کڑکتی ہوئی دھوپ میں بیٹھنا بڑا مشکل کام تھا۔ چلتے چلتے میں علاقے سے کافی آگے آ گئی تھی، کیونکہ اب تک بستی کے جتنے لوگوں سے زکوٰۃ مانگ چکی تھی سب نے میرے منہ پر دروازہ بند کر دیا تھا کہ معاف کر، ہمیں معاف کر دے لڑکی، ہم تو اپنا گزارا کر لیں وہی بہت بات ہے، تجھے دینے کے لیے ہمارے پاس ایک کوڑی نہیں۔ میں مایوس ہو کر چلتی ہوئی ایک سنسان راستے پر آ گئی تھی۔ پچھلے 2 دن سے میں نے روٹی کا ایک نوالا نہیں کھایا تھا، بس پانی سے روزہ افطار کرتی، اور اب تو میری ہمت جواب دینے لگی تھی۔ میں چلتے ہوئے کافی دور آ گئی تھی، ایک دم سے احساس ہوا تو خود کلامی کی کہ ارے یہ میں کہاں آ گئی، آج سے پہلے تو یہ راستہ میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا، یہاں تو کسی انسان کا نام و نشان نہیں، وہاں کوئی گھر نہیں تھا۔ مجھے ہمیشہ سے سنسان راستوں سے خوف محسوس ہوتا تھا، کیونکہ یہاں عجیب سا احساس ہوتا۔ ابھی بھی یہاں چھائے سناٹے کو دیکھ کر میرے جسم میں کپ کپی طاری ہو گئی۔ ابھی میں اسی سوچ میں تھی کہ کسی کے چلانے کی آواز سن کر میں چونک پڑی۔ آواز مخالف سمت سے آ رہی تھی۔ میں نے سوچا کہ آخر یہاں کون تھا، مجھے تو دور دور تک کوئی گھر دکھائی نہ دیا۔ ایک دم سے میرے ذہن میں خیال آیا، کہیں یہ کوئی پراسرار سایہ تو نہیں؟ بچپن سے ہی میں نے ایسی ویران جگہوں کے بارے میں سن رکھا تھا کہ وہاں پراسرار سائے موجود ہوتے ہیں، اور اگر کوئی انسان ان کی علاقے میں جانے کی کوشش کرتا ہے تو وہ اسے اپنا قیدی بنا لیتے ہیں، اور اس کے بعد ان کی قید سے نکلنا انتہائی ناممکن کام ہے۔ میں وہاں سے واپس جانا چاہتی تھی، مگر نہ جانے کیوں میرے قدم جیسے کسی پراسرار طاقت نے جکڑ لیے تھے۔ میں چاہ کر بھی وہاں سے ہل نہیں پا رہی تھی، کیونکہ میرا دل اس انجان شخص کو مصیبت میں سوچ کر پریشان ہو گیا تھا۔ وہ جو کوئی بھی تھا، ضرور کسی بڑی مصیبت میں پھنسا ہوا تھا، تبھی اس نے اپنے بچاؤ کے لیے آوازیں نکالی تھی۔ میرے قدم نہ چاہتے ہوئے بھی آگے کی جانب بڑھنے لگے تھے۔ میں نے ڈرتے ہوئے دیکھا تو کچھ قدم چلنے کے بعد مجھے ایک بڑی اور عالی شان حویلی دکھائی دی۔ وہ حویلی اس قدر وسیع تھی کہ میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، کیونکہ اپنی 21 سالہ زندگی میں میں نے آج تک اتنا بڑا مکان نہ دیکھا تھا۔ مکان کیا تھا، حویلی تھی، سیاہ رنگ میں ڈوبی ہوئی، مگر وہاں عجیب سی ویرانی طاری تھی۔ حویلی سے ڈر لگا، جو ہی وہاں سے بھاگنے والی تھی کہ میرے کانوں میں درد بھری آواز ابھری، خدارا مجھے یہاں سے نکالو۔ میں چونک گئی، اس کا مطلب تھا کہ وہ جو کوئی بھی تھا حویلی میں ہی تھا۔ میں نے اللہ کا نام لیا اور حویلی کے داخلی دروازے سے اندر داخل ہوئی۔ وہاں ایک بڑا سا چمن تھا جس میں سوکھے پتے، جھاڑیاں جا بجا بکھری ہوئی تھیں، سارے درختوں کی پتیاں سیاہ رنگ میں نہائی ہوئی تھی۔ یہ بات مجھے بہت غیر معمولی لگی تھی، کیونکہ آج تک میں نے سبز رنگ کے پتے ہی دیکھے تھے، مگر یہ سب آخر کیا تھا؟ تبھی ایک چنگھاڑتی آواز آئی، یہ لڑکی تو کون ہے اور حویلی میں کیا کر رہی ہے؟ خوف کے مارے میں اچھل کر پلٹی تو سامنے درمیانی عمر کی عورت کھڑی تھی، جس نے سیاہ رنگ کا لباس پہن رکھا تھا، جبکہ آنکھوں میں کالا سرما بھر بھر کر لگا رکھا تھا۔ میں اس عجیب حلیے والی عورت سے اس قدر ڈر گئی تھی کہ زبان تالو سے چپک گئی۔ اے لڑکی، ایسے کیا گھور رہی ہے؟ بتا، تو یہاں میری حویلی میں کس مقصد کے تحت آئی ہے؟ کس نے بھیجا ہے تجھے یہاں؟ میں نے اس کی خوفناک آواز سن کر کانپتے ہوئے کہا، معاف کر دیں باجی، میں یہاں کسی کے بھیجنے پر نہیں آئی، میں تو زکوٰۃ اور راشن کی تلاش میں نکلی تھی۔ مجھے خود پتہ نہیں چلا کہ میں کیسے یہاں آ گئی۔ یہاں کسی کے چلانے کی آواز سن کر میں اس طرف نکلی تھی۔ مجھے لگا شاید کسی کو مدد کی ضرورت ہے۔ یہ کیا فضول بات کر رہی ہے؟ ضرور تیرے کان بجے ہوں گے۔ میں ان سے معذرت کر کے وہاں سے جانے لگی، کیونکہ وہاں کا ماحول بہت خوف زدہ کر دینے والا تھا۔ ارے رک،
کیا تجھے واقعی پیسوں کی ضرورت ہے؟ میں حیران ہوتے ہوئے پلٹی اور کہا، باجی میں یہاں اپنی سوتیلی ماں کے حکم پر زکوٰۃ لینے آئی تھی۔ اس نے مجھے جھونپڑی سے دھکے دے کر ہمیشہ کے لیے نکال دیا۔ میری بات سن کر کچھ دیر اس نے مجھے سر سے پیر تک گھورا، پھر کہا، میں تجھے زکوٰۃ دے دوں گی جس سے تیرے گھر کے راشن کا بندوبست ہو جائے گا، مگر میری ایک شرط ہے جو تجھے پوری کرنی ہوگی۔ اگر تو وہ پوری کر لینے پر رضامند ہو جاتی ہے، اسی شرط پر میں تیری مدد کروں گی۔ کیا شرط ہے آپ کی؟ میں نے تعجب سے پوچھا۔ تجھے حویلی میں کچھ عرصے کے لیے میرے ہاں ملازمت کرنی ہوگی۔ تو کسی حال میں یہ کام نہیں چھوڑے گی جب تک میں نہ کہہ دوں۔ تجھے ہر صورت یہاں روزانہ آنا ہوگا۔ میں تو یہ بات سن کر ڈر گئی تھی، کیونکہ حویلی کا رنگ سیاہ تھا، اوپر سے یہاں چھائی ہوئی ویرانی، اور دوسرا اس عورت کا رویہ بھی بڑا پراسرار سا تھا۔ مگر فی الحال میری مجبوری تھی، ہر حال میں مجھے کچھ پیسے چاہیے تھے۔ اس عورت نے مجھے سوچ میں گم دیکھ کر کہا، اگر تیرا دل نہیں مانتا تو چلی جا یہاں سے، مگر آئندہ بھول کر بھی میری حویلی میں قدم نہ رکھنا۔ میں نے گھبرا کر کہا، میں آپ کی بات مانوں گی، حویلی میں کام کروں گی، بس آپ مجھے زکوٰۃ دے دیں تاکہ جلدی سے میں گھر چلی جاؤں۔ اس نے میری بات سنتے ہی ایک لمحے کے 1000ویں حصے میں 10,000 روپے میری ہتھیلی پر رکھے۔ ایک ساتھ اتنے پیسے دیکھ کر میری حیرت کی انتہا نہ رہی۔ میں اس کا شکریہ ادا کرتی وہاں سے گھر کی جانب روانہ ہو گئی۔ میں تیزی سے چلتی جا رہی تھی کیونکہ پہلے ہی اندھیرا ہر طرف پھیل چکا تھا۔ یہ علاقہ ہماری بستی سے بہت دور تھا۔ واپس آنے پر مجھے کافی دیر ہو گئی تھی، مگر پورا راستہ مجھے عجیب سا خوف محسوس ہو رہا تھا، کیونکہ ایسا لگتا تھا جیسے کوئی میرا پیچھا کر رہا ہو، مگر وہ جو کوئی بھی تھا مجھے دکھائی نہ دے رہا تھا۔ میں اپنا وہم جان کر سر جھٹک گئی، مگر دل بہت بے چین ہو گیا تھا کہ نہ جانے اب کون سی مصیبت میرے پیچھے لگ گئی ہے۔ پہلے ہی زندگی ہرگز کسی عذاب سے کم نہیں، نہ جانے اب میری قسمت کون سا نیا موڑ مڑنے والی ہے۔ میرا نام سکینہ ہے اور میرا تعلق ایک درمیانے طبقے کے گھرانے سے تھا۔ ابا مزدور تھے، پیدائش پر اماں کی وفات ہو گئی، جس کے بعد ابا نے دوسری شادی کر لی کیونکہ وہ اکیلے مجھے سنبھال نہ سکتے تھے۔ وہ پورا دن کھیتی باڑی کرتے اور رات دیر تک وہیں پر ہوتے۔ ابا کی دہاڑی اور مزدوری سے ہمارے گھر کا چولہا جلتا تھا۔ ویسے تو ہم کرائے کے مکان میں رہتے تھے۔ میری سوتیلی ماں کا رویہ بچپن سے ہی میرے ساتھ خراب تھا۔ وہ بس ابا کے سامنے اچھا بننے کا دکھاوا کرتی۔ جب بھی ابا کام پر جاتے وہ مجھے گھر کے کام پر لگا دیتی۔ چھوٹی سی عمر میں ہی وہ مجھ سے پورے گھر کی صفائیاں کرواتی۔ ان کی 2 بیٹیاں بھی تھیں، مگر وہ ان سے کوئی کام نہ کرواتی۔ پھر یوں ہی وقت گزرتا گیا۔ ایک دن ہم پر قیامت بن کر گزرا، جب ابا کو کچھ لوگ کندھوں پر لادے گھر لے آئے اور کہا، کھیتوں میں کام کرتے ہوئے انہیں کسی زہریلی شے نے کاٹ لیا ہے، جس کی وجہ سے موقع پر ان کی موت ہو گئی۔ یہ سن کر میری تو جیسے دنیا اندھیر ہو گئی تھی، کیونکہ صرف ایک ابا ہی تھے جو مجھ سے سچا پیار کرتے تھے۔ میری سوتیلی ماں نے تو کوہرام مچا لیا تھا۔ انہوں نے ابا کی موت کا ذمہ میرے سر پر دیا کہ تو منحوس ہے، پہلے تو پیدا ہوتے ہی اپنی ماں کو کھا گئی، اب تیرے سبز قدم کی وجہ سے میرے شوہر کی جان چلی گئی۔ میں نے کہا، اماں آپ یہ کیا کہہ رہی ہیں؟ زندگی موت تو رب کے ہاتھ میں ہے، وہ جسے چاہے زندگی دے اور جسے چاہے اپنے پاس بلا لے۔ ابا کے انتقال کے کچھ دن بعد مالک مکان کرایہ لینے آ پہنچا، مگر ہمارے پاس ایک دھیلا نہیں تھا۔ ہم اپنا پیٹ ہی تھوڑے بچے کھچے راشن سے بھر رہے تھے۔ مجبوراً ہمیں وہ مکان چھوڑ کر کچی بستی میں آنے پڑا۔ وہاں ہم جیسے غریب لوگ آباد تھے۔ وہاں پہلے سے خالی پڑی ایک پرانی جھونپڑی میں ہم نے ڈیرا ڈال لیا۔ میری سوتیلی ماں نے چلاتے ہوئے آرڈر دیا کہ تجھے گھر سے نکل کر کام ڈھونڈنا ہوگا، اسی وجہ سے ہمارا گزارا ہو سکے گا، لیکن اگر تو نے انکار کیا تو میں تجھے ایک دن بھی اس جھونپڑی میں رہنے نہ دوں گی۔ ان کی بات سن کر میں ڈر کے مارے کانپ اٹھی، مگر میں اکیلی کہاں جاتی؟ یہ زمانہ تو بہت خراب ہے، جہاں کبھی لوگ تنہا لڑکی کو دیکھتے تو اسے نوچنے کے لیے تیار ہو جاتے۔ راضی تو میں ہو گئی تھی۔ پھر اگلے دن میں دوسرے گاؤں میں لوگوں کے گھروں میں گئی تاکہ وہ مجھے صفائی کروانے کے کام پر رکھ لیں۔ 1-2 گھر والوں نے کافی کم پیسوں میں کام کروانے کا بولا، مگر میں جھٹ سے مان گئی تھی، کیونکہ اس وقت مجھے صرف پیسوں کی ضرورت تھی، مگر وہاں کام کر کے میں ذرا خوش نہ تھی۔
کیونکہ وہاں کے مالکان کی غلیظ نظریں مجھ پر تھی۔ یہ بات میں اپنی ماں سے کہہ چکی تھی مگر اس کے کان پر جوں تک نہ رینگی۔ ان کا کہنا تھا کہ زیادہ بکواس کرنے کی ضرورت نہیں، تو کون سا کوئی حور پری ہے جو تجھے وہ کھاتے پیتے گھرانے کے لوگ دیکھیں گے۔ ارے تجھ جیسی منحوس کو تو کوئی منہ نہ لگائے، سب جانتی ہوں میں، یہ سب تیرے کام سے بچنے اور کام چوری کے بہانے ہیں۔ اس کے بعد کچھ عرصہ گزرا تھا کہ رمضان کا مہینہ آ گیا۔ میری سوتیلی ماں نے مجھ پر زور ڈال رکھا تھا کہ جہاں بھی کام کرتی ہوں ان سے زکوٰۃ مانگو۔ میں نے جب ان لوگوں سے کہا تو انہوں نے مجھے کام سے نکال دیا کہ ہم نے تجھے ترس کھا کر کام پر رکھا تھا مگر تو سر پر چڑھنے لگی ہے۔ اب میری ماں روزانہ مجھے زکوٰۃ مانگنے کے لیے باہر بھیج دیتی۔ میں روزے کی حالت میں نڈھال ہوتی، در در کی ٹھوکریں کھاتی۔ آخر کار ایک دن مجھے ایک بڑی حویلی میں ایک عورت نے بہت سارے زکوٰۃ کے پیسے دیے تھے مگر ساتھ ہی ساتھ اس نے وہاں کام کرنے کی شرط رکھ دی تھی جسے مجھے مجبوراً ماننا پڑا۔ پھر اگلے دن میری سوتیلی ماں نے مجھے جگا کر حویلی کی جانب بھیج دیا تھا۔ میں اللہ کا نام لیتی جب وہاں پہنچی تو حویلی کی مالکن نے مجھے کہا، آج تو نے باہر سارا باغیچہ صاف کرنا ہے، مجھے یہاں بالکل گندی جھاڑیاں، سوکھی جھاڑیاں نظر نہیں آنی چاہیے۔ میں مان گئی، فوراً کام میں لگ گئی۔ وہاں پر بڑے سیاہ رنگ کے درخت تھے۔ میں صفائی کر رہی تھی کہ مجھے لگا جیسے کوئی مجھے دیکھ رہا ہے۔ مجھے اپنے وجود پر کسی کی نظروں کی تپش محسوس ہوئی۔ میں نے آس پاس دیکھا تو ایک دم سے ایک بڑے سے پیڑ پر کوئی کالا سایہ دکھائی دیا مگر میرے دیکھتے ہی وہ غائب ہو گیا تھا۔ پہلے تو میں ڈر گئی مگر پھر یہ کہہ کر خود کو پرسکون کیا کہ تمہارا وہم ہے، مگر اس کے باوجود کام کرتے ہوئے کئی بار مجھے اپنے تعاقب میں کسی کا سایہ محسوس ہوتا۔ جوں ہی مڑ کر دیکھتی تو وہ نظروں سے اوجھل ہو جاتا۔ اور پھر میں نے سارے باغیچے کی صفائی کر ڈالی، سوکھی پتیاں بھی اٹھائیں تاکہ حویلی سے کچھ قدم پر موجود جنگل میں جا کر پھینک آؤں۔ جب میں وہ پتیاں پھینک کر لوٹ رہی تھی کہ ایک بوڑھے آدمی نے مجھے آواز دے کر پوچھا، بیٹی تم اس علاقے میں کیا کر رہی ہو؟ میں نے ذرا غور سے ان بزرگ کو دیکھا۔ ان کا چہرہ نورانی تھا، سفید لباس پہن رکھا تھا اور ان کا قد عام انسان کے مقابلے میں زیادہ لمبا تھا۔ میں نے کہا میں پاس والی حویلی میں کام کرتی ہوں، تو وہ ایک دم سے بولے، بیٹی تم نے یہاں آ کر بہت بڑی غلطی کی ہے، مگر آپ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں بزرگ؟ تب وہ بولے، ابھی تمہیں میں وجہ نہیں بتا سکتا مگر تمہیں اپنا خیال رکھنا ہوگا۔ یہ حویلی ہرگز کوئی عام حویلی نہیں، یہاں بہت سارے بھیانک راز دفن ہیں۔ یہاں تو کوئی انسان آنے کا سوچ بھی نہیں سکتا، مگر ایسے کون سے راز دفن ہیں یہاں؟ مگر دیکھتے ہی دیکھتے وہ بزرگ گھنے جنگل کے درختوں میں کہیں غائب ہو گئے تھے۔ میں خوفزدہ سی حویلی آ گئی۔ پھر اس عورت نے مجھے کہا، آج تو نے یہ صحن پورا شیشے کی طرح چمکانا ہے، باقی کمروں کی صفائی کل کر لینا۔ مجھے حیرت ہوئی کیونکہ صحن خاصا بڑا تھا، مگر پھر اللہ کا نام لے کر میں کام میں لگ گئی۔ مالکن اپنے کمرے میں چلی گئی۔ پوچھا لگاتے ہوئے مجھے اوپر والی منزل سے کچھ آہٹیں محسوس ہو رہی تھیں مگر میں نے ان پر دھیان نہ دیا کیونکہ ویسے ہی شام ہونے والی تھی، مجھے گھر بھی وقت پر جانا تھا۔ پھر کچھ سوچ کر میں نے سوچا کہ اوپر کا ایک چکر لگا کر دیکھ کر آتی ہوں، کیا پتہ کچھ معلوم ہو جائے۔ میں اوپری منزل کی طرف بڑھنے لگی تھی کہ اس عورت کی چلاتی آواز نے میرے قدم جکڑ لیے، اے لڑکی، یہ تو کہاں جا رہی ہے؟ بول، میری اجازت کے بغیر تیری ہمت کیسے ہوئی اوپر آنے کی؟ میں ڈرتے ہوئے نیچے آئی اور کہا، بس بی بی جی مجھے کچھ آہٹیں محسوس ہو رہی تھیں، بس وہی دیکھنے جا رہی تھی۔ میری بات سن کر اس عورت نے میرے بال اپنی مٹھی میں جکڑے اور کہا، خبردار اگر آئندہ میرے حکم کی خلاف ورزی کرنے کا سوچا تو یہاں میری اجازت کے بغیر تو یہاں پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا، تو تیری اوقات کیا ہے؟ تو دو کوڑی کی لڑکی۔ میں نے ڈرتے ہوئے اس عورت سے کہا، بس ایک بار مجھے معاف کر دیں بی بی جی، آج کے بعد ایسا نہیں ہوگا۔ مگر وہ تو آگ بگولا ہوئی جا رہی تھی، ایسے جیسے اس کی کوئی چوڑی پکڑی گئی ہو۔ اب مجھے یقین ہو گیا تھا ضرور یہاں کوئی راز پوشیدہ ہے، مگر آخر ایسا کون سا راز تھا؟ پھر وہاں کام ختم کر کے میں واپسی پر گھر کے لیے نکل گئی۔ اگلے دن مجھے اس عورت نے تمام کمروں کی صفائی کرنے پر لگا دیا تھا مگر اوپر والے پورشن کے ایک کمرے کو تالا لگا دیکھ کر مجھے تشویش ہوئی۔ جب میں نے وجہ جاننا چاہی تو اس نے طیش میں آ کر کہا کہ زیادہ سوال جواب کرنے کی ضرورت نہیں، جو کام تجھے کرنے کا کہا جائے بس وہی کیا کر، ہر چیز میں ٹانگ اڑانا ضروری نہیں۔ پھر میں کمروں کی صفائی میں لگ گئی جس میں خاصا وقت صرف ہو گیا تھا۔ ابھی میں اوپری حصے سے فارغ ہو کر نیچے جانے لگی کہ مجھے بند کمرے میں کچھ گرنے کی آواز آئی۔ میں نے چونک کر مڑ کر دیکھا تو وہاں روشنی لگی
دیکھ کر میری حیرت کی انتہا نہ رہی۔ اس کا مطلب تھا کوئی تو تھا اس کمرے میں، مگر کون تھا؟ پیچھے سے اس عورت نے آواز دے کر کہا، تیرا کام ختم ہو چکا ہے، تو اب تک یہاں کھڑی کیا کر رہی ہے؟ تو اپنے گھر کیوں نہیں گئے؟ میں نے کہا، بس بی بی جی، میں جانے ہی والی تھی کہ مجھے اس کمرے سے کچھ گرنے کی آواز آئی۔ یہاں کوئی ہے کیا؟ روشنی بھی جل رہی ہے۔ میری بات سن کر وہ بولی، یہ کیا اول فول بولے جا رہی ہے؟ کمرے کی لائٹ بند ہے، لگتا ہے تجھے بکواس کرنے کی عادت ہے، چل جا اپنے گھر میں۔ ان کی بات سن کر میں حیران ہوتی ہوئی پلٹی تو واقعی اس کمرے کے دروازے سے جو روشنی نظر آ رہی تھی وہ اب نہیں تھی۔ یہ سب آخر کیا ہو رہا تھا؟ کیا یہ میری آنکھوں کا دھوکہ تھا یا واقعی اس کمرے میں کچھ پراسرار اور غیر معمولی طاقت تھی جو مجھے اپنی طرف کھینچ رہی تھی؟ میں نے بھی سوچ لیا تھا کہ اس راز کا پتہ لگا کر رہوں گی۔ پھر جب میں حویلی سے نکلنے لگی تو غیر ارادی طور پر میری نگاہ اوپر والے کمرے کی کھڑکی پر گئی۔ وہاں مجھے حیولہ دکھائی دیا۔ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ وہ کوئی لمبا چوڑا وجود تھا جو کمرے کی کھڑکی کھولے کھڑا تھا، مگر خاصا اندھیرا ہونے کی وجہ سے میں چہرہ نہ دیکھ پائی۔ میں سر جھٹک کر واپس آ گئی، مگر آج مجھے جھونپڑی میں واپس آنے کے بعد ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی باہر کھڑا ہے۔ مجھے کسی کا سایہ محسوس ہو رہا تھا۔ خوف کے باعث میری آنکھوں سے نیند کوسوں دور تھی۔ آخر فجر سے کچھ دیر پہلے میری آنکھ لگ گئی۔ میں ایک اندھیری جگہ پر چل رہی تھی جہاں کچھ بھی دکھائی نہ دے رہا تھا۔ ایسا لگتا تھا خوف کے مارے حرکت قلب بند ہو جائے گی، کیونکہ یہاں ہر طرف خون کی بدبو پھیلی ہوئی تھی۔ کسی کی دردناک چیخیں میرے کان کے پردے پھاڑ رہی تھیں۔ میں نے ڈرتے ہوئے کہا، کیا یہاں کوئی ہے؟ میرے سوال کے جواب میں بھاری مردانہ آواز آئی کہ مجھے یہاں سے آزاد کر دو، میں یہاں سے نکلنا چاہتا ہوں، میں مزید اس قید میں نہیں رہ سکتا۔ میں نے غور کیا تو وہ آواز کچھ دور سے آ رہی تھی۔ میں ہمت کرتی اس جانب گئی تو وہاں چاند کی روشنی میں ایک وجود دکھائی دیا۔ اس کا چہرہ زخموں سے چور تھا۔ میں اندھیرے کی وجہ سے اسے پہچان نہ پا رہی تھی، مگر وہ بیچارہ جو بھی تھا زنجیروں میں قید تھا۔ حالت بے حد نازک تھی اور پورے وجود سے خون بہہ رہا تھا۔ آپ کون ہیں؟ کس نے آپ کو ایسے بند کیا؟ تو وہ بولا، مجھے یہاں سے نکالو، ورنہ وہ عورت مجھے جان سے مار دے گی۔ اس نے میرے پورے خاندان کو مار دیا ہے، اب میرے ساتھ بھی وہ یہی کرنا چاہتی ہے۔ مگر آخر آپ سے کسی کی کیا دشمنی ہے اور آپ کس عورت کی بات کر رہے ہیں؟ یہ سن کر بولا کہ ابھی زیادہ ضروری مجھے یہاں سے نکالنا ہے، تم مجھے اس قید سے رہا کر دو، پھر میں تمہیں سب سچائی بتا دوں گا۔ میں نے اس کے ہاتھوں کے گرد اٹی زنجیروں کو دیکھا اور پوچھا کہ ان بیڑیوں کو کھولنے کے لیے چابی درکار ہے، کہاں سے لاؤں؟ تو وہ بولا، تمہیں اس کی چابی حویلی سے ڈھونڈنی ہوگی۔ اس سے پہلے میں مزید کچھ پوچھتی کہ میرے کانوں میں سوتیلی ماں کی آواز گونجی، ارے او منحوس لڑکی، کیا آج پورا دن بستر پر لیٹ کر گزارے گی؟ چل اٹھ، جلدی سے کام پر جا، تیری سستی کی وجہ سے اگر یہ کام ہاتھ سے نکل گیا تو تجھے دھکے دے کر یہاں سے نکال دوں گی۔ میں فوراً اٹھ بیٹھی۔ اس کا مطلب میں جو بھی دیکھ رہی تھی وہ خواب تھا۔ مجھے لگا جیسے اس خواب کا مطلب تھا قدرت مجھے کوئی اشارہ دینا چاہتی ہے۔ قدرت چاہتی ہے میں اس حویلی میں قید شخص کی مدد کروں۔ خواب میں آ کر وہ آدمی میں نے دیکھا بہت تکلیف دہ حالت میں تھا، اور اس نے جس عورت کا تذکرہ کیا کہیں وہ میری مالکن تو نہیں؟ تبھی وہ میرے اس کمرے کے قریب جانے پر ہمیشہ یوں بھڑک جایا کرتی تھی۔ میں جلدی سے لباس بدل کر کام کے لیے نکل گئی، مگر اب سب سے اہم کام کمرے پر لگے ہوئے تالے کی چابی تلاش کرنا تھا۔ جاتے ہی میں کاموں میں لگ گئی۔ بی بی اپنے کمرے سے آج باہر نہ نکلی۔ انہوں نے سختی سے مجھے کہا تھا کہ میں ان کو کسی کام کے لیے آج نہ پکاروں، نہ ہی ان کے کمرے میں آؤں، جو کہ مجھے بہت عجیب لگا تھا، مگر ان کی بات پر میں نے خاموشی سے اس بات میں سر ہلا لیا۔ میں نے حویلی کے تمام کمروں کی تلاشی لے لی تھی، مگر مجھے کسی بھی کمرے میں اس تالے کی چابی نظر نہ آئی۔ تھک ہار کر میں اوپر چھت پر آ گئی تھی۔ مجھے سمجھ نہ آ رہا تھا کہ آخر وہ چابی کہاں ہو سکتی ہے۔ چھت پر میں منڈیر کے پاس کھڑی تھی کہ میری نظر وہاں ایک پرانے اسٹور روم پر گئی۔ میں یہاں کافی دن سے کام کر رہی تھی، مگر آج تک کبھی یہاں نہ گئی تھی۔ میں نے میم صاحبہ سے جب ایک دن پوچھا کیا یہاں کی صفائی کرنی ہوگی تو انہوں نے یہ کہہ کر منع کر دیا کہ اس کمرے میں حویلی کا پرانا فرنیچر اور فالتو سامان موجود ہے، یہاں کوئی آتا جاتا نہیں، بہتر ہے اسے صاف نہ کرو۔ میں نے سوچا کیا پتہ یہاں سے چابی مل جائے۔ میں ہمت کرتی اسٹور روم میں داخل ہوئی تو اچانک کھانسنے لگی، کیونکہ وہاں ہر طرف دھول مٹی اٹی ہوئی تھی، جالے بھی تھے، جو دیکھ کر یقین ہو گیا کہ سالوں سے یہاں
کسی نے صفائی نہیں کی۔ احتیاط سے چلتی ہوئی میں آگے بڑھی۔ اسٹور روم خاصا کھلا تھا۔ پرانے صوفے اور دیگر فرنیچر یہاں پڑا تھا۔ ایک الماری بھی تھی۔ میں نے وہاں تلاشی لینی شروع کی۔ پھر جب اس الماری کو کھولا تو اس میں سیاہ رنگ کا بڑا سا ڈبہ پڑا تھا۔ میں اب اسے کھولنے ہی والی تھی کہ ایک دم سے اسٹور روم کے دروازے سے کچھ چمگادڑیں اڑتی ہوئی اندر آ گئی اور میرے سر کے اوپر گھومنے لگی۔ ان کی سرخ آنکھیں اور چنگھاڑتی آواز سن کر میرا چہرہ پیلا زرد ہو گیا۔ میں وہاں سے بھاگتی ہوئی نیچے چلی گئی۔ نہ جانے وہ اچانک کہاں سے آ گئی تھی، میرے پیچھے کیوں پڑ گئی تھی۔ میں بھاگتی ہوئی نیچے آئی تو میڈم صاحبہ کچن میں کھڑی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی غصے سے بولی کہ تو اسٹور روم میں کیا لینے گئی تھی؟ وہاں تو کچھ بھی تیرے کام کا نہیں، تو وہاں جانے کا تیرا مقصد کیا ہے؟ میں حیرانگی سے ان کی بات سننے لگی کہ آخر ان کو کیسے پتہ چلا میں اسٹور روم میں گئی تھی۔ وہ تو اپنے کمرے میں تھی۔ مجھے خاموش کھڑا دیکھ کر وہ بولی، تجھے آخر کیا لگتا ہے کہ مجھے کچھ پتہ نہیں چلے گا؟ اس حویلی میں کچھ بھی عمل میری اجازت کے بغیر نہیں ہوتا۔ یہاں کوئی پرندہ بھی پر نہیں مارتا۔ اگر مارے تو مجھے خبر ہو جاتی ہے۔ خبردار جو آج کے بعد تو وہاں گئی، ورنہ میں تیرا وہ حال کروں گی کہ تو اپنی شکل نہیں پہچان پائے گی۔ میں نے ذرا غور سے اس عورت کو دیکھا۔ غصے کی وجہ سے اس کی آنکھوں سے خون بہنے لگا تھا۔ وہ بے حد بھیانک لگ رہی تھی۔ میرا حال تو ایسا تھا کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔ کہیں میں نے اس حویلی میں قدم رکھ کر کوئی غلطی تو نہیں کر دی؟ یہ عورت مجھے ہرگز معمولی انسان نہ لگ رہی تھی۔ میں چاہ کر بھی اس سے پیچھا نہیں چھڑوا سکتی تھی، کیونکہ مجھے اس شخص کو اس کی قید سے آزاد کروانا تھا۔ یقیناً اس کے پاس کوئی تو ایسی طاقت ہے جس کی وجہ سے اسے سب کچھ معلوم ہو جاتا ہے۔ کوئی تو طاقت ہے جو اس عورت کا ساتھ دے رہی ہے۔ میں نے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگی کہ آئندہ ایسی غلطی نہیں ہوگی بی بی۔ آپ مجھے کام سے نہ نکالیں، ورنہ میری ماں مجھے بے گھر کر ڈالے گی۔ مجھے زاروں قطار روتے دیکھ کر آخر اس عورت کو ترس آ گیا۔ اس کے بعد وہ اپنے کمرے میں بند ہو گئی۔ میں بھی اس حویلی سے باہر نکلوں، دماغ پر زور ڈال رہی تھی کہ آخر کس سے مدد مانگوں۔ میرا تو اس دنیا میں سوتیلی ماں کے علاوہ کوئی تھا نہیں۔ انہوں نے پوری زندگی کاموں میں اس قدر الجھا رکھا تھا کہ میں نے آج تک کوئی سہیلی بھی نہ بنائی تھی۔ اگر یہ سب کچھ ماں کو بتاتی تو وہ مار مار کر میری چٹنی بنا دیتی کہ یقیناً یہ میں کام چوری کے بہانے کر رہی ہوں۔ بس پیسے سے انہیں بے حد پیار تھا۔ میری جان کی کسی کو رتی برابر پرواہ نہ تھی۔ اگر میں مر بھی جاتی تو انہیں یہی فکر ہوتی کہ کما کر کون لائے گا۔ وہ بس مجھ پر ظلم کرنا، حکم چلانا جانتی تھی۔ یہی سوچ کر میں حویلی سے نکلی کہ دائیں طرف موجود جنگل کو دیکھ کر میرے ذہن میں جھماکا ہوا کہ اس دن جو بوڑھا بزرگ مجھے ملا تھا، جس نے مجھے یہاں کام کرنے سے منع کیا تھا، میں اس سے مدد لے سکتی ہوں۔ اس کی باتوں سے ظاہر تھا کہ وہ حویلی کے بھیانک رازوں سے واقف تھا۔ مگر اب شام ہونے والی تھی۔ میں اسے جنگل میں کہاں تلاشوں گی؟ یہاں جنگل میں اونچے گھنے پیڑ اتنے وسیع تھے کہ راستہ بھی دکھائی نہ دے رہا تھا۔ پھر میں انہیں کیسے تلاش کروں گی؟ مگر مجھے ہر صورت میں یہ کرنا تھا۔ میں نے آیت الکرسی پڑھی اور جنگل میں پہلا قدم رکھا۔ دھیان سے چلتی ہوئی میں اسی جانب جا رہی تھی جہاں اس دن وہ آدمی گیا تھا، مگر تھوڑا آگے جا کر مجھے لگا جیسے کوئی تو ہے میرا پیچھا کر رہا ہے۔ میں نے فوراً مڑ کر دیکھا، مگر کوئی نہ تھا۔ بار بار یہی لگتا رہا۔ میں نے سوچا شاید کوئی جنگلی جانور میرے پیچھے پڑ گیا ہے۔ میں سانس روک کے بھاگنے لگی، کیونکہ تعاقب میں آتی قدموں کی آواز مزید تیز ہو گئی تھی۔ اندھا دھند بھاگنے کی وجہ سے میرے پاؤں زخمی ہو گئے تھے۔ کتنی ہی کانٹے دار جھاڑیاں پیروں میں لگ کر میرے پیروں کو لہو لہان کر چکی تھی، مگر فی الحال مجھے اپنی جان بچانی تھی۔ اگر مجھے اس اندھیرے میں جنگلی جانور نوچ کر کھا لیتا، کسی کو پتہ نہیں چلے گا کہ میں کہاں گئی۔ ابھی تو مجھے اس آدمی کو بچانا تھا۔ مجھے اب اپنا رات کے وقت اس جنگل میں آنے کا فیصلہ سراسر بے وقوفی لگا، کیونکہ اس وقت تو بھیڑیے شکار کی تلاش میں نکل جاتے ہیں۔ اچانک کسی پیر میں میرا پاؤں کسی بڑے پتھر میں الجھا اور میں منہ کے بل گرنے لگی، مگر عین لمحے پر کسی نے میرا بازو پکڑ لیا اور مجھے دائیں طرف لے کر چلنے لگا۔ وہ کافی تیزی کے ساتھ قدم اٹھا رہا تھا۔ میں نے اس شخص کی طرف دیکھا تو اس نے سوال کیا، سکینہ بیٹی، تم ٹھیک تو ہو نا؟ تمہیں کوئی نقصان تو نہیں پہنچایا اس شیطانی چیلے نے؟ میں آواز سن کر سمجھ گئی کہ یہ وہی بوڑھا شخص ہے جس نے میری مدد کی تھی، مگر انہیں میرا نام کیسے پتہ؟ میں تو صرف ان سے ایک بار ملی تھی، وہ بھی سرسری طور پر۔ میں نے کانپتے ہوئے بوڑھے سے پوچھا، آپ کو میرا نام کیسے پتہ چلا؟ میں تو آپ کو جانتی تک نہیں۔ تم مجھے نہیں جانتی، مگر میں تو تمہارے بارے میں سب جانتا ہوں۔
کہ کیسے تم اپنی ماں کی وجہ سے حویلی میں کام کر رہی ہو جہاں تمہاری جان کو خطرہ لاحق ہے۔ وہ بوڑھا بھی خاصا پراسرار طاقتوں کا مالک لگتا تھا۔ پھر وہ مجھے لے کر ایک جھگی میں آ گیا جہاں پہلے سے چراغ روشن تھا۔ انہوں نے کہا، یہاں بیٹھو بیٹا، میں تمہارے زخموں کے لیے دوائی لے کر آتا ہوں، اس سے تمہاری چوٹ ٹھیک ہو جائے گی۔ پھر انہوں نے مجھے ایک مرہم دیا جو لگاتے ہی مجھے ایسی راحت ملی جیسے جادوئی طور پر میرا درد غائب ہو گیا ہو۔ پھر میں نے ان سے کہا، میرے پیچھے کون سا شیطانی چیلا تھا اور آپ کو کیسے پتہ چلا کہ میں یہاں آئی ہوں؟ تو انہوں نے کہا، یہ جنگل میرا علاقہ ہے، یہاں جو بھی آتا ہے مجھے پتہ چل جاتا ہے۔ تو پھر آپ کو یہ بھی معلوم ہوگا کہ حویلی میں موجود عورت نے اپنی قید میں کسی کو قیدی بنا رکھا ہے، مگر لاکھ کوشش کے باوجود میں اس شخص کو آزاد نہیں کروا پا رہی، کیونکہ اس خاتون کو نہ جانے کیسے ہر بار پہلے سے پتہ چل جاتا ہے۔ ہاں، میں جانتا ہوں اس مکار عورت کو، اس نے کئی برسوں سے حویلی پر قبضہ کر رکھا ہے۔ وہ بس دولت اور طاقت کی ہوس میں اندھی بنی ہے۔ کالی طاقتیں حاصل کرنے کے لیے اس نے اپنا ایمان بھی گنوا دیا ہے۔ تو میں اس سے دور رہنا چاہیے، مگر مجھے جاننا ہے وہ عورت کرتی کیا ہے۔ مجھے ہر حال میں اس شخص کو آزاد کروانا ہے۔ بیٹا، یہ کام مشکل ہے۔ اس شفاق عورت کے چیلے ہر طرف پھیلے ہوئے ہیں۔ اس نے تم پر بھی ہر وقت نظر رکھی ہے۔ ابھی جس چیلے کو میں نے مارا ہے وہ بھی اسی عورت کا بھیجا گیا تھا۔ اگر میں اسے نہ مارتا تو وہ اسے جا کر سب کچھ بتا دیتا۔ میں پھٹی آنکھوں سے یہ سب سنتی جا رہی تھی، کیونکہ یہ سارے قصے مکمل غیر انسانی تھے۔ پھر وہ شخص کہنے لگا، میں تمہارے گرد ایک حفاظتی حصار قائم کر سکتا ہوں، جس کی وجہ سے اس عورت کے شیطانی چیلے تمہیں دیکھ نہیں پائیں گے، اور پھر تم اس تالے کی چابی بآسانی تلاش کر پاؤ گی، مگر پھر بھی تمہیں بہت دھیان رکھنا ہوگا۔ اگر اس شیطانی جادوگر عورت کو بھنک بھی لگی کہ تم اس قیدی کو رہا کرنے کی کوشش میں ہو تو وہ تمہیں جان سے مار ڈالے گی۔ بیٹی، تمہیں احتیاط سے کام لینا ہوگا۔ وہ بوڑھا آدمی کچھ سبق پڑھ رہا تھا، وہ کوئی اور ہی زبان تھی، جس کے بعد انہوں نے کالے دھاگے پر پھونک ماری اور میری کلائی میں باندھ دیا۔ پھر اس کے بعد انہوں نے کہا، آؤ میں تمہیں اس جنگل سے باہر جانے کا راستہ بتا دوں، پھر تم آرام سے اپنے گھر چلی جانا۔ میں نے ان سے پوچھا، آخر آپ میری اتنی مدد کیوں کر رہے ہیں؟ آپ کون ہیں؟ تو وہ بولا، سکینہ بیٹی، تم ایک بار اس شخص کو سالوں کی قید سے رہائی دلوانے میں کامیاب ہو جاؤ، پھر تمہیں میں بتا دوں گا۔ فی الحال یہ راز ہی رہنے دو۔ ان کی بات سن کر میں خاموش ہو گئی، کیونکہ مجھے پتا تھا اگر مزید یہی سوال کرتی تو وہ مجھے کبھی جواب نہ دیتے۔ پھر وہ مجھے مختلف راستوں سے گزار کر جنگل سے باہر لے آئے۔ مجھے سختی سے تنبیہ کی کہ اس دھاگے کو اپنی کلائی سے مت اتارنا۔ اور پھر اگلے دن میں حویلی میں صفائی کر رہی تھی۔ صحن میں پوچھا لگاتے وقت مجھے مالکن کے کمرے سے کچھ ایسی آوازیں آئیں، ایسا لگتا تھا جیسے وہ کسی سے کوئی بات کر رہی ہیں۔ تجسس کے ہاتھوں مجبور ہوتے ہوئے میں دبے قدموں ان کے کمرے کے باہر گئی اور کان لگا کر سننے کی کوشش کی، تو وہ کسی کی بھاری خوفناک آواز تھی، جس کا کہنا تھا، مالکن، آپ کو مزید 2 دن صبر کرنا ہوگا، کیونکہ وہ بڑا جادوئی عمل آپ اماوس کی رات کو کر سکیں گی۔ اگر اس سے پہلے آپ نے وہ عمل کرنے کی کوشش کی تو وہ ساری پراسرار طاقتیں جو آپ اس قیدی سے حاصل کرنا چاہتی ہیں وہ زائل ہو جائیں گی۔ جہاں آپ نے اتنے برس انتظار کیا ہے، اب مزید 2 دن کی تو بات ہے۔ بھاری آواز کے جواب میں مالکن نے کہا، مجھ سے مزید صبر نہیں ہوتا۔ مجھے لگتا ہے اس لڑکی کو مجھ پر شک ہو گیا ہے، اور اگر اب مجھے اس کا کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا، کہیں وہ میرے کام میں ٹانگ نہ اڑا دے، یا پھر میرے اتنے برسوں کی محنت کو اس نے برباد کیا تو میں اس کا وہ حال کروں گی جو اس سے آنے والے پہلے ملازموں کا کرتی تھی۔ اس کی بوٹیاں بھوکے جانوروں کو ڈال دوں گی۔ یہاں تک آنے کے لیے میں نے ایک زندگی کا عرصہ لگایا ہے، اور کل کی آئی یہ لڑکی کیا سمجھتی ہے یہ میری طاقتوں کا مقابلہ کر لے گی؟ ارے اسے تو خبر بھی نہیں، اس کے ایک ایک لمحے کی حرکت پر میری نظر ہے۔ مجھے 2 دن کے اندر اس لڑکی کو ٹھکانے لگانا ہوگا، ورنہ یہ میرے لیے مشکل کھڑی کر سکتی ہے۔ اس کے منہ سے یہ انکشاف سن کر میرے پیروں تلے سے زمین کھسک گئی۔ میں نے اپنی چیخ روکنے کے لیے منہ پر سختی سے ہاتھ جما لیا تھا،
اگر ان لوگوں کو ذرا بھی بھنک لگتی کہ میں ان کی باتیں سن چکی ہوں، وہ تو اسی لمحے میرا کام تمام کر دیتے۔ وہ تو تیار بیٹھے تھے۔ میں وہاں سے ہٹ کر کاموں میں لگ گئی، مگر میں نے سوچ لیا تھا جو بھی کرنا ہے آج ہی کرنا ہے، کیونکہ اب تو یہ مکار عورت میری جانی دشمن بنی بیٹھی ہے۔ اسے مجھ پر شک تھا۔ صفائی کے کام سے فارغ ہو کر میں چھت پر آ گئی، کیونکہ مجھے پتہ تھا شام تک یہ عورت کمرے سے باہر نہیں نکلنے والی۔ پھر اس کے بعد مجھے چابی ڈھونڈنے کا موقع نہیں ملے گا۔ میں جلدی سے اسٹور روم میں گئی، اللہ کا نام لے کر الماری میں ڈبے کو کھولنے لگی۔ وہ ڈبہ شاید زنگ آلود تھا، جو بہت زور لگانے کے بعد کھل گیا تھا۔ میں نے اس میں بڑی چابی دیکھی، کچھ سکھ کا سانس لیا اور بنا ایک لمحہ ضائع کیے ڈبے کو واپس اس جگہ رکھا اور دوسری منزل پر آ گئی۔ ڈرتے ہوئے آس پاس دیکھا اور چابی کو تالے میں لگایا تو وہ کھل گئی۔ اندر گھپ اندھیرا تھا، مگر کسی کے تکلیف سے کراہنے کی آواز سن کر میں نے دھیرے سے پوچھا، کیا یہاں کوئی ہے؟ میں یہاں آپ کو قید سے نکالنے آئی ہوں۔ تبھی مردانہ آواز ابھری، تمہیں یہاں نہیں آنا چاہیے تھا سکینہ۔ اب وہ شیطانی جادوگرنی تمہاری جان کے دشمن بن جائے گی۔ آپ ان کی فکر نہ کریں، آپ رب پر بھروسہ رکھیں، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ فی الحال آپ کو ہمت سے کام لینا ہوگا۔ آپ اس کمرے سے نکل کر میرے ساتھ آئیے۔ میری بات سن کر اس آدمی نے کہا کہ میں اس حویلی سے باہر قدم نہیں نکال سکتا، کیونکہ اس عورت نے یہاں جادوئی دائرہ بنایا ہوا ہے۔ اس دائرے کو کوئی انسان ہی توڑ سکتا ہے۔ میں نے کمرے کی بتی جلائی، دیکھا تو سامنے بے انتہا خوبصورت مرد زمین پر بیٹھا تھا، مگر اس کا جسم زخموں سے چور تھا۔ اس کا اونچا لمبا قد، نین نقش ہو بہو بوڑھے آدمی جیسے ہی تھے۔ مجھے اسے دیکھ کر لگا جیسے وہ کسی ریاست کا سربراہ ہے، اور اس کے گرد ایک لال رنگ کا دائرہ تھا جو کہ جادوئی تھا، اور اس کی وجہ سے وہ حویلی سے باہر قدم نہیں نکال سکتا تھا۔ اگر وہ کمرے سے باہر ابھی جاتا تو بھسم ہو جاتا۔ میں نے ڈرتے ہوئے کہا، یہ دائرہ ہم کیسے ختم کر سکتے ہیں؟ تو وہ بولا، تمہیں پوری رات یہاں بیٹھ کر سورہ جن کی تلاوت کرنی ہوگی، اسی صورت میں میں یہاں سے آزاد ہو سکوں گا۔ یقیناً یہ ایک بہت مشکل امر ہے، اس کے لیے تم چاہو تو واپس گھر چلی جاؤ۔ میں اپنی وجہ سے کسی بھی لڑکی کو، کسی انسان کو مشکل میں ہرگز نہیں ڈال سکتا۔ اس کی بات سن کر مجھے یقین ہو گیا تھا کہ یہ ہرگز کوئی انسان نہیں بلکہ دوسری مخلوق ہے، مگر مجھے اس سے ڈر محسوس نہ ہوا۔ اس وقت وہ ایک بے بس مخلوق تھا جس کی وہ مکار عورت جانی دشمن بنی ہوئی تھی۔ میں نے جلدی سے کہا، میں یہ عمل کروں گی، یوں کسی کو تکلیف میں چھوڑ کر جانا مجھے گوارا نہیں۔ میری پرورش بھلے ایک خود غرض عورت نے کی ہے، مگر میری رگوں میں میرے اماں ابا کا خون دوڑتا ہے۔ میں اس کے بعد بسم اللہ کرتی سورہ جن پڑھنے لگی اور بنا رکے پڑھتی گئی۔ میں دھیمی آواز میں پڑھ رہی تھی تاکہ بی بی کو پتہ نہ چلے میں اب تک یہیں پر ہوں۔ آخرکار صبح ہوتے ہی میں نے دیکھا وہ لال جادوئی دائرہ غائب تھا، جس کا مطلب تھا وہ شخص اب اس قید سے آزاد ہے، مگر اس کو حویلی سے بنا کسی کی نظر میں آئے نکالنا ضروری کام تھا، ورنہ وہ پھر سے حصار قائم کر سکتی تھی۔ صبح ہوتے ہی میں نیچے گئی تو بی بی اپنے کمرے میں تھی۔ یہ موقع درست تھا یہاں سے نکلنے کا۔ میں نے اس آدمی کو اشارہ کیا اور ہم دونوں بھاگتے ہوئے وہاں سے جنگل کی طرف آ نکلے، مگر اس عورت کے شیطانی چیلوں کو خبر ہو گئی، کیونکہ اس بوڑھے آدمی کا حصار صرف میرے گرد تھا۔ وہ سیاہ شیطانی سائے ہمارا پیچھا کرتے ہوئے لگاتار آ رہے تھے، مگر جنگل میں داخل ہوتے ہی اس آدمی نے تیز آواز میں کچھ پڑھا، جس کی وجہ سے وہ شیطانی سائے جل کر راکھ ہو گئے تھے۔ یہ منظر بڑا بھیانک تھا۔ اس آدمی کے پاس ضرور بہت ساری پراسرار طاقتیں تھیں۔ پھر وہ مجھے ہمراہ لیتا ہوا اس بوڑھے آدمی کی جھگی میں آ گیا۔ بزرگ نے جب میرے ساتھ اس آدمی کو دیکھا تو ایک دم سے اس کے گلے جا لگا اور کہنے لگا، آ گیا میرا بیٹا۔ میں نے حیران ہو کر پوچھا، آخر آپ دونوں کون ہیں؟ اب تو مجھے بتا دیں۔ اب تو یہ اس عورت کے قبضے سے بھی نکل آئے ہیں۔ بوڑھے آدمی نے کہا، یہ میرا بیٹا ہے جلال۔ اسے 10 سالوں سے اس نے قید کر رکھا تھا۔ اس نیچ عورت نے ہمارے پورے خاندان کو برباد کر ڈالا۔ میں اور میرا بیٹا جنات کے قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں۔ میرا بیٹا شہنشاہ جنات ہے۔ اس کے پاس بے شمار طاقتیں ہیں، اسی وجہ سے وہ اسے مار کر اس کی طاقتیں حاصل کرنا چاہتی تھی۔ وہ حویلی بھی ہماری ہی ہے جہاں وہ آج مالک بنی بیٹھی ہے۔ آج تک جس ملازم کو حقیقت کی خبر ہوئی، اس عورت نے اسے مار کر ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، اور بیٹی تمہارا بھی وہ یہی حال کرنا چاہتی تھی، مگر شکر ہے تم میرے پاس آئی اور تم نے مجھ سے مدد مانگی۔ اب ہم دونوں تمہارے بے حد مشکور ہیں، ساری زندگی تمہارے احسان مند رہیں گے۔ میں نے کہا، آپ ایسا مت کہیں، کسی کی مدد کرنا تو نیک عمل ہے۔
اور اس کے بعد ان دونوں باپ بیٹے نے مل کر عمل کیا، اپنی طاقتوں کا استعمال کرتے ہوئے اس عورت اور اس کے شیطانی چیلوں کو جلا کر راکھ کر دیا۔ جادوگرنی کی دردناک چیخیں ہر طرف گونج رہی تھیں اور عمل مکمل ہوتے ہی وہ جنات مجھے حویلی میں لے آئے۔ جلال نے کہا، تمہارے بارے میں سب جانتا ہوں، تم اپنی سوتیلی ماں کے مظالم برداشت کرتی ہوئی بڑی ہوئی ہو۔ اگر تمہیں کوئی اعتراض نہ ہو سکینہ، تم مجھ سے شادی کر لو، میرا وعدہ ہے تمہیں کبھی پریشانی نہیں ہوگی، رانی بنا کر رکھوں گا، تم ہمیشہ خوش رہو گی میرے ساتھ۔ اس کی بات سن کر میں سوچ میں گم ہو گئی کہ ایک غیر انسانی یعنی جنزادے سے شادی کیسے ممکن ہے، مگر جب گزشتہ زندگی کا سوچا تو حامی بھر لی، کیونکہ یہ جیسے بھی تھے نیک مخلوق تھی۔ پھر شادی کے بعد میں حویلی میں واقعی ملکہ بن کر رہنے لگی۔ پہلے جس جگہ ملازمہ کی طرح کام کرتی تھی، اب اللہ کے حکم سے وہاں کی رانی بن کر پرسکون زندگی جی رہی تھی۔ میں اپنے رب کی بے حد شکر گزار تھی جس پاک ہستی نے مجھے اتنا نیک اور محبت کرنے والا ہمسفر اپنے خزانوں سے عطا کیا تھا، اور جس کے ملتے ہی میری گزشتہ زندگی کی ساری تنہائیاں محرومیاں ختم ہو گئی تھیں۔